ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے کیا کیا ہیں۔ شام کو افطاری کے بعد صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے زوجین جمع کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ پاک کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، رمضان المبارک میں دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا منع ہے۔ البتہ غروب آفتاب کے بعد سے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک میاں بیوی کا ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ واضح رہے کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ سچے دل سے توبہ استغفار لازم ہونے کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، یعنی ایک روزہ بطور قضا رکھنے کے ساتھ ایک روزے کے کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنے واجب ہوں گے۔ لیکن اگر مسلسل 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہوگا۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ بدنصیب رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، کیا تم پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اب بھی اس کا جواب نفی میں تھا۔ راوی نے بیان کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا اور اپنی طرف سے محتاجوں کو کھلا دے۔ اس شخص نے کہا، میں اپنے سے زیادہ محتاج کہاں ڈھونڈوں؟ مجھ سے زیادہ تو کوئی محتاج ہے ہی نہیں۔ 2 میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ ہمارے معاشرے میں ایک سوال ذہنوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ رمضان میں بیوی سے ہم بستری جائز ہے، بلکہ منع اس لیے ہے کہ روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں سے جمع نہ کرو، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کو سخت گناہ بھی دیا جائے گا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے خواہشات کو روکا جاتا ہے، اسی طرح سے بیوی کی خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ تو یہ دن کے وقت روزے کی حالت میں منع ہے، لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اگرچہ دونوں بغیر روزے سے ہوں، کسی وجہ سے مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ سکے ہوں تو دن کے حصے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں منع ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں رمضان المبارک میں ہم بستری کرنے کے فائدے کی جانب۔ پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے۔ دل میں ایک نئی تازگی، ایمان میں نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کا جو پانی ہے، جس پانی کے ذریعے اللہ پاک ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس پانی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ کے ولی جن کی اولادیں بھی نیک ہوا کرتی تھیں اور اب بھی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک اس مخصوص پانی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس پانی میں نیک تاثرات پیدا فرماتا ہے، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، عبادت کے ذریعے سے اس پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک امید ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں جمع کرنے سے شیطان کی شرارت سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں شیطان خلوت گاہ میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں پر میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات عورت کے شکم میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ بڑے حیرت سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے
بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھی جاتی ہے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذان پڑھنے سے شیطان کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو جلد سے جلد اس کے کان میں اذان دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، تب بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ غلط نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ تو اسی لیے جو وہاں پر موجود حضرات ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی بہکانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے آ جاتا ہے تاکہ مردہ سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان سے شیطان کافی حد تک دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اذان دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب میاں بیوی خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بستری کی دعا بتائی، لیکن رمضان کے مہینے میں شیطان شرارت نہیں کر سکتا، کیونکہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں جمع کرنے سے 70 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے دونوں کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے اور جمع کرنا ثواب ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو ان کو ثواب بھی دیا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر وہ زنا کرتے تو کیا تب ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمع کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جب جمع کیا جائے گا تو 70 گنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان میں جمع کرنے کے، لیکن خیال رہے کہ روزے کی حالت میں ہم بستری نہ کی جائے، ورنہ آپ سخت سے سخت گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ واضح رہے کہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یعنی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ رات کو بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ سچے دل سے توبہ استغفار لازم ہونے کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، یعنی ایک روزہ بطور قضا رکھنے کے ساتھ ایک روزے کے کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنے واجب ہوں گے۔ روزہ فاسد ہونے کے بعد رمضان کے احترام کی وجہ سے دن کا باقی وقت روزہ داروں کی طرح بھوکا پیاسا رہنا ہوگا، اور اگر دائمی مرض یا زیادہ بڑھاپے وغیرہ کسی شرعی عذر کی بنا پر واقعتاً کفارے کے روزے رکھنے پر قادر نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا یا پھر 60 مسکینوں کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ تمام ہی لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔